الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیو حافظو، سورہ فتح ہے اور 26واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے، اس کا چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات سے پہلے رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، اس کا ذکر فرمایا، وہ جو خواب دیکھا آپ نے فتح و نصرت کا، اس کی تصدیق فرمائی اور مکہ فتح ہونے کی بشارت اس میں بیان فرمائی، اور یوں فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب، تحقیق کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، اور آرام سے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، بال مونڈتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے، لا تخافون، بغیر کسی خوف کے، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے، پھر مقرر کر دی اس سے ورے ایک فتح نزدیک۔ تو اس رکوع کے شروع میں ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دی گئی، کہا کہ یہ سچ ہو کر رہے گا اور آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور کفار و مشرکین کے قبضے سے بیت اللہ کو آزاد کروائیں گے، اور اس میں بال جو ہے مونڈے ہوئے بھی احرام کی حالت میں داخل ہوں گے اور بال کٹوا کر بھی داخل ہوں گے، محلقین یعنی حلق بھی ہوگا اور قصر بھی ہوگا، رؤوسکم و مقصرین۔ تو صحابہ اسی شان سے داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ،
جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا خواب میں، اور جس طرح قرآن میں بیان فرمایا کہ اب پریشان نہ ہو، آگے پتہ ہے آزمائشیں ختم ہو گئی، امتحانات ختم ہو گئے، تم نے قربانی دے کر اپنا خلوص جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا، مال دیا، جان دی، سب کچھ تم نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کچھ تم نے قربان کر دیا، تو اب آگے فتح ہی فتح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے آخرت کی کامیابی کا بھی وعدہ ساتھ کیا کہ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو یہ صحابہ کا اخلاص ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر، یعنی سیدھا راستہ بھی دکھلایا اور سچا دین بھی عطا فرمایا، اور اس سیدھی راہ پر، اس سیدھے راستے پر سچے دین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا، اور تمام مشکلات سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کو گزارا۔ ان مشکلات میں آپ نے صبر کا بھی مظاہرہ فرمایا، تکالیف اٹھائیں، اور اللہ نے اس صبر کا بدلہ اور اس کا نتیجہ بھی عطا فرمایا۔ کیا ہے یار، یہ کس مصیبت میں ڈالا ہوا آپ نے؟ 2 ہفتے ہو گئے آپ اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور یہ سیدھا راستہ دکھایا اور سچا دین جو دے کر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ غالب کر دے، فائق کر دے، غلبہ عطا فرما دے۔ دنیا کے تمام مذاہب پر، اور وہ جو سابقہ ادیان تھے، جو اصل میں تو دین تھا، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، تو اصل حالت میں تو وہی دین اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصحف ہے، آپ کی تعلیم ہے، دین اسلام ہے، اسی کا تسلسل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ تو اب چونکہ ان کی شکلیں بگڑ چکی، تو ان بگڑی ہوئی شکلوں والے ادیان پر بھی اللہ نے غالب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھیجا گیا کہ اس کو غالب کر دیں، اب یہی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا، اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے اللہ۔ اس لیے ہم نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول کو بھیجا ہے، اور دین بھی مکمل ہے، قوانین حلال حرام کے، زندگی کے تمام معاملات کے، سب کچھ ہم نے مکمل کر دیا، جو تا قیامت ایسے ہی رہیں گے، کسی بھی زمانے میں تغیر اور تبدل کی، ترمیم و اضافے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ایسے ہی چلیں گے۔ ایسا کامل دین عطا فرمایا، اور یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان تو ایک بات کرتا ہے، کتنا ہی اونچا انسان کیوں نہ ہو، لیکن نبی کے علاوہ، کیونکہ نبی تو بات ہی اللہ کی کرتا ہے، اس لیے اس کی گفتگو میں، اس کی بات میں، اس کے حکم میں کوئی گڑبڑ ہو نہیں سکتی۔ وہ جو جس نبی نے جو فرمایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ اب یوں کر لو تو پھر ویسے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تبدیل فرماتے رہے ہیں، مختلف انبیاء آتے رہے ہیں، حکم بدلتے رہے ہیں، تاکہ جب تکمیل ہو گئی تو پھر اب کوئی حکم نہیں بدلے گا، اب ایک ہی حکم چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مذاہب ہیں، چاہے وہ باطل مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھزم ہے، اور پارسی ہیں، زرتشتی ہیں، آتش پرست ہیں،
چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، مذاہب ہے نا، درختوں کی پوجا کرنے والے ہیں، سب باطل مذاہب ہیں۔ اور اسی طرح اب عیسائیت اور یہودیت بھی دین نہیں رہے، مذاہب ہیں، دین نہیں ہے۔ دین اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ تو مذاہب میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، مذاہب کے اندر انسانی افکار شامل ہو سکتے ہیں اور ہو گئے۔ جو بھی مذہب دنیا میں نیا آئے گا ان کو انسانی ذہن کی اختراع ہوگا، وہی نہیں ہے، وہی کے ذریعے اسلام ہی آیا، وہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے۔ اللہ نے بات ختم کر دی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں لے کے آئے اور فرمایا اس کو ہم تمام سابقہ ادیان پر بھی اس کو غالب کیا ہے، اور جو باطل مذاہب ہیں اس وقت، چاہے وہ سابقہ دینوں کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یا انسانی افکار اور خیالات ہیں، ان سب پر اس دین کو غالب کیا جائے گا۔ چنانچہ اس فتح کے ذریعے، فتح مکہ کے ذریعے اسلام کی فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام ادیان اور مذاہب پر دین اسلام کو غالب کر دیا، اس کی حکومت قائم کر دی، اس کو فتح عطا فرما دی، اور اس دین پر عمل کرنے والوں کو بھی فتح عطا فرما دی۔ اور عمل کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن اس کی بھی گواہی دیتا ہے کہ نبی سب سے پہلے خود اپنی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی خود اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ نبی پر وحی آتی ہے۔ اگر وہ وحی پر ایمان نہ لائے تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے مجھ پر، اللہ کا حکم لے کر، اللہ کا قانون لے کر، اللہ کا پیغام لے کر میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر مخلوق کو دعوت دی کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، تم بھی اس کو مانو، میں تو ایمان لے آیا ہوں۔ نبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ قرآن نے اس کی گواہی دی کہ نبی پہلے خود ایمان لاتا ہے، پھر ایمان والوں کو کہتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، اتباع کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اس سے پہلے یہ سیاق و سباق سارا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو تمام مذاہب پر اس کو غالب کر دے گا، ہر دین سے ممتاز کر دے گا، اور یہی چلے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اس دین کے حق ہونے کا خود گواہ ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی گواہی کی، وہ محتاج نہیں ہے۔ گو کہ اس نے ہماری عقلوں کو سمجھانے کے لیے، بنی نوع انسان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، کائنات کی سب سے بڑی حجت حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھیجا کہ ان کو دیکھو، ان کو سنو، ان جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی ہے تو لے آؤ۔ نہ ایسی بات کرنے والا، نہ ایسا عمل کرنے والا، نہ ایسی صفتوں والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر پوری مخلوق میں ممتاز ہے۔ تو گو میں اس کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی اظہار کیا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو بڑا رحم آیا۔ میں چاہتا نا تو کائنات میں اس زمین پر کوئی انسان ایسا نہ ہوتا جو مجھ پر ایمان نہ لاتا، سب کے سب ایمان لے آتے، میں اگر چاہتا تو۔ آپ ایسے پریشان ہو گئے ہیں کہ سب لوگ ایمان لے آئے، بس دعوت دیں، آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ نے آزادی دی ہے، عقل، شعور، مشاہدہ، علم، مثالیں نبی درمیان میں رکھا، نبی کی باتیں، نبی کے اعمال، نبی کے اخلاق، نبی کا علم، وہ حجت پوری کر دی۔ ہم نہیں مانتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، پھر اسی پر میں تمہیں چلا دوں گا، ٹھیک ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کیا۔ تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کامل ایمان جو ہے اس کو
نعمت کے طور پر اس ایمان کو قبول کیا، ایمان لائے، اتباع کی، فرما برداری کی، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزت دی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عزت کا اور مغفرت کا وعدہ کر لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں خود گواہ ہوں اس دین پر، میں نے بھیجا ہے اس دین کو، میں نے نازل کیا ہے۔ مانتے ہو مان لو، حجتیں پوری ہیں تمہارے سامنے، ساری میں نے مثالیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ نہیں مانتے تو پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آگے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، پس منظر میں نے پچھلی آیتیں بھی ساتھ پڑھ دی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ زوراور ہیں، طاقتور ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بڑے زوراور ہیں، بڑے طاقتور ہیں، کافروں پر شدید ہیں، سخت ہیں، کوئی مفاہمت نہیں ہے عقیدہ توحید پر، کوئی مفاہمت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت پر، کوئی اس پر کمپرومائز نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بڑے سخت ہیں، شدید ہیں کافروں پر۔ ان کے باطل عقائد اور اعمال کے مقابلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلح ہو کر پوری قوت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے، کہیں بھی کمزوری دکھانے والے نہیں۔ اور یہ سب کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں، اللہ نے تو سارے شامل کر دیے، لیکن تاریخ دانوں نے پتہ نہیں کیا انجام ہوا ان کا، جنہوں نے بعض صحابہ کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا۔ ایمان مکمل نہیں، استغفر اللہ، ایسے تھے یہ ویسے تھے یہ ویسے تھے، نہ ہم نے دیکھا نہ سنا، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے ٹھیک ہے، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بھائی ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنی منوانے کے لیے نہ کسی کی ماننے کے لیے۔ ہم مانیں گے قرآن کی، ہم مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان کے بعد پھر صحابہ نے جو حضور پر ایمان لائے، حضور سے تعلیم حاصل کی، حضور سے تربیت حاصل کی، حضور کی سنگت اور رفاقت ان کو میسر آئی، حضور کے ساتھ خلوت میں جلوت میں بیٹھے، جہاد میں گئے، حکومت کی سارے معاملات میں حضور کے ساتھ انہوں نے معیت اور رفاقت اختیار کی۔ ہم ان کی مانیں گے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے حضور کو ایسے دیکھا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ کام ایسے کیا، حکومت ایسے کی، جہاد ایسے کیا، یتیموں سے یہ اس طرح محبت کی، سائل کے ساتھ اس طرح آپ نے حسن سلوک کیا، بیویوں سے یہ سلوک ہے، بچوں سے یہ محبت ہے، بوڑھوں سے ایسا احترام کا معاملہ کیا، تجارت ایسے کی ہے۔ تو حضور کا یہ ساری سیرت جو ہے، آپ کی زندگی کے معمولات صحابہ بتا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ذاتی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، کوئی سورس آف نالج نہیں ہے، صرف صحابہ کی جماعت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے حضور ایسے تھے، حضور یہ فرما رہے ہیں، حضور یہ کام ایسے کر رہے ہیں۔ تو تیسرا درجہ پھر صحابہ کے، ہم ان کی بات مانیں گے، انہوں نے ہمیں بتایا، بلکہ حضور تک پہنچنے کے لیے تو ذریعہ ہی صحابہ ہے، اور تو ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ نکال دو درمیان سے حضور کی ساری سیرت ختم، یہ قرآن ختم، صحابہ نے لکھا ہے، حدیث صحابہ نے لکھی ہے، حضور کی ساری سیرت صحابہ نے بیان کی ہے، ان کو درمیان سے نکال دو تو بس ختم ہو گیا معاملہ، یہ سب کچھ اس سے معلوم ہو جائے گا۔ تو صحابہ امین ہیں۔ تو اللہ نے جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ میرے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا، ساتھی سارے ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، تو اس کا نام لو جس نے ساتھ چھوڑا ہو، ایک بھی نہیں ہے۔ اب مرتد ہونا الگ بات ہے، مرتد ہونا الگ بات ہے۔ اسود انسی مرتد ہو گیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، چھوڑ گیا دین، تو وہ ایک ہے نا، یا اس کے ساتھ چند لوگ ہیں؟
مسلمۃ الکذاب ہے، نبوت کا دعویٰ کیا، ایک ہے، کچھ اس کے متبعین ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو ساری امت پر ایک آدمی یا ہزاروں آدمی ان کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، مرتد ہے، نکل گئے، وہ دین کے دائرے سے نکل گئے، تو حضور کی معیت میں نہیں ہے، یعنی حضور کی سنگت اور رفاقت میں وہ نہیں رہے، نکل گئے، منافق تھے، نکل گئے، جو بچے ہیں وہ ہیں معہو، یہ ہے، وہ معیت میں آئے، والذین معہو، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آخر وقت تک ساتھ رہے، ایمان قبول کیا، ساری زندگی ایمان پر قائم رہے، ایمان پر موت آئی، اس کو صحابی کہتے ہیں، وہ حضور کے معیت میں رہنے والے ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جو ساتھ ہیں ان میں سے کسی پر بھی شک اپنا ایمان ضائع کرنے کے مترادف ہے، ایمان گیا تو سب کچھ گیا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ نے ان کی صفت بیان کی کہ کفار پر شدید ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، ہو گئی، انتظامی معاملات پر ہو گئی، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ مثال بھی اللہ نے دکھانی تھی کہ دین کی تکمیل ہوئی ہے صحابہ کے ذریعے، کہ ساری زندگی کے معاملات صحابہ کے ذریعے امت کے سامنے آئے ہیں، محبت بھی، غصہ اور لڑائی بھی، صلح بھی، اتفاق اور اتحاد بھی، سارے معاملات کلیئر ہونے کے بعد آخر میں صحابہ ایک ہو گئے، ایک ہو گئے، ایک دوسرے کی غلطیاں، خطائیں جو ہے وہ ان کی آپس میں تھی، انہوں نے اس پر غصے کا بھی اظہار کیا، لڑائی بھی ہو گئی، ایک دوسرے کو نقصان بھی اس کے ذریعے ہو گیا، لیکن آخر میں کیا ہے، صلح کر لی۔ تو آخری عمل جو ہے امت کے لیے حجت ہے۔ حضرت علی کی لڑائی ہوئی حضرت معاویہ سے، ہو گئی، ہم تو اس میں تھے نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ہمارے جو فقہ کے 4 مذاہب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کی لڑائی کے اندر ملوث ہونے سے بچا لیا کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، تو آج ہم اپنی زبانوں کو ان لڑائیوں میں ملوث ہونے سے بچا رہے ہیں۔ تب نہیں تھے، ہم ملوث نہیں ہوئے، تو اب کیوں ہم بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں جبکہ ان کے تو معاملات ہی سارے صاف ہو گئے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسن آخرت کا وعدہ کر لیا۔ بھائی حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، بیٹے کو کہا کہ معاویہ کی مخالفت نہ کرنا، اس کا ساتھ دینا، خود صلح کر لی، بیٹے حسن سے کہا اس کا ساتھ دینا، اس کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا، نقصان ہوگا۔ انہوں نے تو معاملہ ختم کر دیا، اولاد کو بھی آگے وصیت کر دی، اولاد نے اس وصیت پر عمل بھی کر دیا، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حسن و حسین نے بیعت کر لی، ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، امت ایک ہو گئی۔ نہذہ امتکم امت واحدہ، امت واحدہ کی صورت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حکومت جو ہے مسلمانوں کی قائم ہو گئی، اور اسی لیے کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ فتوحات ہی فتوحات ہے، فلاحی ریاست ہے۔ آپ کے یورپ میں اسلام کی حکومت کا دروازہ حضرت معاویہ کے دور میں کھلا، یا فرانس کی طرف نکل گئے آگے، روڈس کی طرف، ادھر افغانستان کی طرف، سندھ کی طرف، اس پورے خطے کے اندر جو اسلام آیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں شروع ہوا کام، اور بنو امیہ ہی ادھر آئے۔ تو وہ اسی اتحاد، یکجہتی، اتفاق، وحدت، یہ اس کی برکت تھی جب علی اور معاویہ وہ بھی اکٹھے ہوئے، پھر ان کی اولادیں بھی اکٹھی ہو گئی، آگے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ تو عام الجماع اسے کہتے ہیں کہ ایسا سال کہ جس کے اندر اجماع ہو گیا، جماعت قائم ہو گئی، اب اختلاف بھی باقی کوئی نہیں رہا۔ اس کی ضرورت ہے، قیامت تک اب اسی کی ضرورت ہے۔ تو رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو رحم دلی ثابت ہو گئی ان کے عمل سے۔ آج اسی کی ضرورت ہے کہ ہم گھر میں ہیں تو رحم دلی اور مہربانی والا معاملہ کریں، ہم محلے میں ہیں، شہر میں گئے ہیں، ہم حکومت میں ہیں، ہم عدالت میں ہیں، ہم جہاں بھی ہیں،
ہم انسانوں کے ساتھ رحم اور عدل اور انصاف کا معاملہ کریں، ان سے محبت کریں۔ ہاں جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے، اس کو سزا دی جائے، یہ بھی رحم دلی ہے کہ مجرم جو ہے اس کو سزا دی جائے، اس کو چھوڑا جائے گا تو معاشرے کے اندر دوسرے انسان جو ہیں وہ اس کے ظلم سے اور اس کی صفاقیت سے جو ہے وہ مجروح ہوں گے، متاثر ہوں گے، تو دوسرے انسانوں کو بچانا رحم دلی ہے۔ چور کو سزا دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو پریشان نہ کرے، لوگوں کا مال نہ لوٹے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ڈکیت کو، قاتل کو سزا دی جائے، تو یہ رحم دلی کے زمرے میں آتا ہے یہ سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی بیان کی کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں جو میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور رفاقت کے لیے چنے ہیں، کمال لوگ ہیں، تم دیکھو ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں تراہم، تو دیکھے ان کو رکوع میں، سجدہ میں، سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی اور اس کی خوشی۔ اللہ نے گواہی دی ہے، جیسے اللہ اپنے دین پر گواہ ہے، اپنے نبی پر، اس کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہے، نبی کے جو صحابہ ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کے ایمان پر، ان کے عمل پر، ان کی عبادات پر بھی اللہ اپنی گواہی دے رہا ہے۔ دیکھو چیلنج کیا اللہ نے، اللہ اکبر، کہ ان کی نمازیں، ان کے رکوع، ان کے سجدے جو ہیں یہ ایسے باکمال ہیں کہ اس کے اندر یہ میری رضا تلاش کرتے ہیں، میرا فضل مانگتے ہیں۔ دنیا کا کوئی جو ہے وہ حقیر جذبہ ان کے دل دماغ میں نہیں ہوتا۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں اور رہے ہوتے ہیں، کہیں دکان میں، کہیں برادری میں، کسی تقریب میں، تو بہت زیادہ کسی نے پرواز کر لی تو وہ مطلب ہے امریکن پریزیڈنٹ سے ہاتھ ملا رہا ہوگا نماز کے اندر، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، اور کہاں جاؤ گے جناب سپر پاور سے، خواب میں بھی۔ لیکن صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا، فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں رکوع میں اور سجدوں میں، اور کوئی ہوتا ہی نہیں ان کے تصور میں۔ تو یہ کامل ایمان ہے، یہ حضور کی صحبت کا نتیجہ ہے، حضور کی سنگت اور رفاقت اور تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ دنیا ان کے خیالات سے نکل گئی۔ ہمیں تو خیالات ہی اتنے آتے ہیں، روز لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ جی ہمیں نماز میں بہت خیال آتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ سے زیادہ آتے ہیں۔ اب میرے پاس آ گئے پوچھنے کے لیے، مجھے آپ سے زیادہ خیالات آتے ہیں، بھائی میں انسان ہوں، میں بھی، مجھے کیا سمجھ کر آ گئے ہیں میرے پاس؟ تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے۔ صحابہ نے بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ خیالات آتے ہیں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، تو صحابہ نے ایسا کامل استغفار کیا کہ خیالات نکل گئے، دنیا کے خیالات نکل گئے، ایک ہی خیال، ایک ہی تصور، اللہ راضی ہو جائے، یہ باقی رہ گیا، باقی سب کچھ نکل گیا۔ تو یہ حضور کی تعلیم کا، حضور کی صحبت کا، حضور کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ تو آج بھی نیک لوگوں کے پاس جو جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس جو صالح ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اسی لیے اللہ کی مخلوق بیٹھتی ہے کہ ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے دنیا نکل جائے، دین آ جائے۔ تو دنیا نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، دنیا کے سارے کام دین کے مطابق کیے جائیں، یہ ہے۔ بھائی آپ گھر میں ہیں، دین کے مطابق گھر میں رہیں، معاملات سب سے دین کے مطابق کریں، اولاد سے، بیوی سے، والدین سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اولاد سے دین کے مطابق معاملات کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سزا کے طور پر تو نہیں بھیجا، پیدا کیا ہے، دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہی، جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلو، جیسے میرے نبی چلے ہیں ویسے چلو، جیسے نبی کے صحابہ چلے ہیں ویسے چلو۔ یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہے، دنیا سے نفرت نہیں ہے، دنیا کو دین کے سانچے میں ڈھال کر اس زندگی کو گزارنا ہے۔ تو وہ بھی عبادت بن، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ میں رزق حلال کماؤں اور میں اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے والدین پر، اللہ کی مخلوق پر اس کو خرچ کروں، جہاں جہاں مجھے موقع ملے میں اس کو خرچ کروں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھے دے، عبادت ہو گیا۔ آپ کا
کاروبار بھی عبادت بن گیا، جس طرح نماز کا ثواب ملے گا ایسے ہی کاروبار کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے ہم نے دنیا کا یعنی دنیا کو چھوڑنے کے تصورات جو ہے وہ انسانی خیالات کے تحت بنائے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بالکل الگ ہو کے کہیں بیٹھ جاؤ، نہ نماز نہ ذکر اذکار نہ روزہ، بس یہ وہ لائن ڈائریکٹ ہو گئی۔ زیادہ ڈائریکٹ ہو جائے تو کپڑے اتار کے بیٹھ جائیں، مخلوق زیادہ آئے گی، زیادہ مخلوق آئے گی۔ تو یہ احبار اور رہبان یہودیوں اور عیسائیوں کے تصورات تھے جو آج ہمارے اندر داخل کر دیے گئے۔ وہ تو مذہب سے ہی جان چھڑا گئے، انہوں نے تو نصرانیوں نے، یہودیوں نے نہیں۔ یہودی اپنے مذہب پر پکا ہے، اس سے بڑا متعصب کائنات میں کوئی نہیں۔ عیسائیوں نے جان چھڑا لی ہے مذہب سے، بس ایک روایت ہے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ویٹیکن سٹی میں معصور کر دیا ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ کرسچن جو کمیونٹی ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرے اسٹیٹ، بس یہاں کھڑے، اور کچھ بھی نہیں۔ عبادات کے تصور جو ہے اور نیکی اور عبادت خدا کی جو بھی وہاں تصور ہے وہ غریبوں کے لیے رہ گیا ہے، وہ ایلیٹ کلاس کے لیے۔ یہی کچھ ہمارے اندر داخل کر رہے ہیں اپنی تہذیب سے کہ ایلیٹ کلاس سے دین کو نکال دو، نکال دو، لوگ ان کو دیکھیں اسی پر عمل کریں۔ تو ایسا نہیں ہے، دین سب کی مشترکہ متاع ہے، جو اقتدار پر ہے اس کی بھی اور جو محکوم ہے اس کی بھی، سب کی مشترکہ متاع ہے۔ نماز تو دونوں پر فرض ہے، مال آ گیا دونوں پر فرض ہے، زکوٰۃ دو، مال آ گیا دونوں پر فرض ہے، حج کرو، رمضان آ گیا دونوں پر فرض ہے، صحت ہے دونوں پر روزہ فرض ہے۔ اور اگر دین پر کوئی مشکل وقت آ گیا، اسلامی ریاست پر، مسلمانوں پر مشکل وقت آ گیا تو دونوں پر فرض ہے، حکمرانوں پر بھی رعایا پر بھی، کہ وہ جہاد کریں، ریاست اور دین اور قوم کے خلاف جو بھی سامنے آیا اس کے خلاف جہاد کریں۔ جہاد فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، جہاد کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دے دیا، نئی نبوت لے کے آ گیا، تو نبوت بھی جھوٹی، اس نبوت کے تحت جو کچھ اس نے کہا وہ بھی کذب و افتراء اور جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، نہیں مانتے، قرآن کو مانیں گے۔ ہمارا جو سورس ہے وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، وہ صحابہ ہے، اجماع امت ہے جس پر پوری امت 1446 سال سے اب تک 45 ہو گئے، 46واں شروع ہے، جس پر امت متفق ہے، متحد ہے، امت قائم ہے۔ نماز پر کوئی اختلاف نہیں امت میں، قرآن پر کوئی اختلاف نہیں امت میں، زکوٰۃ پر، حج پر، صدقات پر امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قربانی پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو اختلاف پیدا کر رہے ہیں وہ امت سے باہر نکل رہے ہیں، خود نکل رہے ہیں۔ کیسے نمازیں 3 ہیں، قرآن میں تو 5 پوری نہیں ہوتی، کچھ ہے ریلیکسیشن مانگتے ہیں، اس میں کچھ رعایت مانگتے ہیں، تو بھائی رعایت بند ہو گئی۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ہو گیا۔ نہ اس میں دین سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ شامل کیا جا سکتا ہے، بس اب یہی ہے، یہی فریم ورک ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے تم نے زندگی پوری کرنی ہے جو دنیا کی مختصر زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فریم ورک نہیں، یہی ہے، آرڈر ہے، بس ختم بات۔ وہ جی قربانی تو مکے میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اچھا مکے میں ہے تو پھر وہاں بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ صرف مکہ والوں پہ ہے، جو باہر سے گئے ہیں ان پہ نہیں ہے۔ یہ انتشار ہے، یہی کام ہو رہا ہے جو یہودی کر رہے ہیں، جو ان کے این جی اوز کر رہی ہیں، جو ان کے تھنک ٹینکس کر رہے ہیں۔ نماز کو مشکوک بنا دو، قربانی کو مشکوک بنا دو۔ حضور نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، حضور نے کبھی قربانی ترک نہیں کی، مکہ میں مدینہ میں ہمیشہ قربانی کی، 1 نہیں 2 کی، اپنی بھی اور امت کی طرف سے بھی۔ حضرت علی نے بھی 2 کی، ایک اپنی طرف سے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو کس کام میں لگے ہو؟ حج وہ چھوڑیں جی، پہلے یہ کام کر لیں جی، بیٹی بیٹھی ہے اس کو بیاہ دیں، یہ فلاں ضرورت ہے یہ کام کر دیں، لوگ مشکل میں ہے یہ ان کی مشکلات کو حل کر دیں، اس کا علاج کروا دیں، حج تو ہوتا رہے گا۔ بھائی ہو گیا فرض، اب حج فرض ہے۔ اب حج اگر مال آ گیا ہے
اتنا کہ تم جا سکتے ہو، خرچ کر کے واپس آ سکتے ہو تو حج فرض ہو گیا، ختم ہوگی بات. بہانے مت تلاش کرو، مت لوگوں کو اس فرض سے دور کرو. زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزے آ گئے ہیں فرض ہے، وہ قرآن کی آیت نکال لیں گے تو بعد میں تم گنتی پوری کر لو. او بھائی وہ بھی تو گنتی پوری کرنے کی بات کی ہے نا. یا یہ ہے کہ تم فدیہ دے دو، تو کون دے گا فدیہ؟ اس کا بھی تو قرآن نے بتایا ہے. جو نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، بیماری لمبی ہے، صحت نہیں ٹھیک ہے، فدیہ دے دو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہٹا کٹا آدمی جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دے کے روزہ چھوڑ دے، نہیں. تو یہ ساری جو ہے فرار کے راستے ہیں جو تلاش کیے جا رہے ہیں، لوگوں میں پھیلا کے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. تو یہ قبول نہیں ہے. اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ملا ہے، مولوی ہے، وہ کھڑا ہے. جو مرضی کر لو تم، الٹے لٹک جاؤ، مولوی دین پر کمپرومائز نہیں کرے گا. تمہاری ان گمراہیوں کو اور تمہارے ان باطل افکار کو، خیالات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، پروان نہیں پورا اس کے سامنے قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا. اوفینس میں آئے گا، ڈیفینس بھی نہیں کرے گا. ہم دفاع نہیں، ہم اس میں پوری جارحیت کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں گے. اگر نماز کا انکار کیا جائے گا، قربانی کا، روزے کا انکار کیا جائے گا، زکوٰۃ کا انکار. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف قتال کیا ہے، کمپرومائز نہیں کیا. نبوت کا انکار کرنے والوں کے خلاف قتال اور جہاد کیا، کمپرومائز نہیں کیا. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا. تو ان کی زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کی سچی فرما برداری نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.